پانی ہی زندگی ہے۔ نل کو کھلا چھوڑ دیا جائے، گاڑیاں دھونے والے، موٹر سائیکلیں دھونے والے، یہ سب کا سب اسراف ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ اور ذرا سوچئے کہ اگر زمین پر پانی نہ ہو تو یہ کیسا منظر پیش کرتی، نہ سبزہ ہوتا، نہ فصلیں ہوتی، نہ درخت ہوتے، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، اور نہ ہی یہاں پر انسان ہوتے، کیونکہ پانی زندگی کی روح ہے جس کے بغیر جینے کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر اسے زمین کے سوتوں میں پرو دیا۔ اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے 4 بڑے نظام سمجھائے کہ آسمان سے پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا اور پھر چشموں کے ذریعے اس کو زمین میں داخل کیا۔ اس سے ہمیں بارش کا نظام، زیر زمین پانی کے ذخائر، زراعت کا نظام اور انسان اور حیوان کی خوراک کا نظام موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی ایک پانی سے وابستہ ہیں۔ اور پانی انسانی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہمارے جسم میں 2/3 سے بھی زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے خون کو بہاؤ میں رکھتا ہے، جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھتا ہے اور فاضل مادوں کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب یہی پانی ہمارے جسم میں کم ہو جائے تو جسم کمزور، جلد خشک اور خون گاڑھا ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا گیا کہ پانی ہی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس کا مفہوم یہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر زمین کو اس کے ذریعہ سے زندہ کر دیا۔ اور سورہ واقعہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ تم بتاؤ یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو ہم نے نازل کیا یا تم نے نازل کیا؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ہم کڑوا بنا دیتے، لیکن ہم نے تمہارے پینے کے لیے اس کو میٹھا کر دیا۔ تو انسان، پانی کو ضائع کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کتنی خوبصورت تعلیمات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم پانی استعمال کرتے۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں بڑا واقعہ مشہور ہے، وضو کر رہے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سعد، وضو کرتے ہوئے پانی میں اسراف نہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہوا کہ وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم نہر کے کنارے پر بھی وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پانی میں اسراف جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ہمارے پاس کتنی ہی کثرت کے ساتھ موجود ہو۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب ہم کپڑے دھوتے ہیں تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے، بلکہ ہزاروں لیٹر پانی جو ہے وہ بلا وجہ بہا دیتے ہیں۔ کچن میں برتن دھوتے ہوئے نل کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے۔ گاڑیاں دھونے والے، موٹر سائیکلیں دھونے والے یہ پانی کو دریا کی طرح بہاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سب کا سب اسراف ہے، اور قرآن کریم بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسراف کرنے والے، ضائع کرنے والے لوگ پسند نہیں ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ بے شک فضول خرچی کی مذمت کی کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے رویے نہ بدلے تو زمین خشک ہو جائے گی، دریا مرجھا جائیں گے، پرندے اور جانور پیاس سے تڑپیں گے، اور انسان خود اپنی بداعمالیوں کے نتیجے میں پیاسا رہ جائے گا۔ پانی صرف ایک انسان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا حق ہے۔ تو اس لیے پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف پینے کی چیز نہیں بلکہ عبادت، زراعت اور زندگی کا سہارا ہے۔ آئیے آج ہم اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم پانی کو ضائع نہیں کریں گے، چاہے ہم وضو کریں، چاہے ہم غسل کریں،
چاہے ہم گاڑیاں دھوئیں، چاہے ہم اس سے اپنے کپڑے دھوئیں، نہ خود اس کو ضائع کرے بلکہ جو ضائع کر رہا ہو اس کو بھی سمجھائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور پانی کو بچانا دراصل زندگی کو بچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے اور ان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔